अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सीनियर तरीन जर्नलिस्ट एनालिस्ट मोहतरम कामरान खान साहब, नाज़रीन उन्होंने बहुत बड़ा धोखा पाकिस्तानी अवाम के साथ किया और ये उन्होंने जुल्म किया है। नाज़रीन जुल्म किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा ना पाकिस्तान अगले चंद महीनों में ऐसे जाने वाला है, ऐसे देखिए मुल्क तरक्की करते ऐसे ऐसे करके उन्होंने ऐसे जाएगा। अब नाज़रीन कह रहे नहीं मुल्क ऐसे चला गया है, लिटरली वो कह रहे हैं ऐसे नीचे चला गया। कामरान खान साहब ने नाज़रीन अपने जो सोशल मीडिया उनका प्लेटफॉर्म था या जो उनका इदारा था नाज़रीन नुक्ता, वहां से तकरीबन 3 दर्जन के करीब नाज़रीन साफियों को, जर्नलिस्टों को बेरोजगार कर दिया, उन्हें फारिग कर दिया। तो वो कामरान खान साहब जिन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया नाज़रीन के मुल्क तरक्की करने वाला है और इतनी तरक्की करने वाला है कि मेरे जैसे नाज़रीन बंदे ने भी सुहाने ख्वाब उम्मीद का दिया जला दिया था। मैं रोजाना यकीन माने तेल डालता था कि दिया जलता रहे, कामरान खान साहब ने कहा था। अब हुआ क्या, ये आपके सामने रखते हैं, लेकिन साथ साथ नाज़रीन एक और खबर है 6 टेलीफोन कॉल्स की। ये 6 कॉल्स की गई हैं, इनकी क्या कहानी है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले बहुत ही नाज़रीन एक खुशी की खबर है, इत्मीनान होगा यकीनी तौर पर आपको ये खबर सुनकर। खबर ये है नाज़रीन के ये आलमी दर्जाबंदी आ गई है कानून की हुक्मरानी के ऊपर, कानून की हकमियत के ऊपर। तो नाज़रीन डेनमार्क का नंबर पहला है कानून की हुक्मरानी के ऊपर। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाज़रीन 130वें नंबर के ऊपर खड़ा है। 130वें से नीचे कौन से ममालिक है नाज़रीन, मैंने लिस्ट ऊपर करने की कोशिश की तो वो नीचे स्क्रीन खत्म हो गई थी, ऊपर घसीटता रहा में लेकिन पता नहीं चला। तो पाकिस्तान नाज़रीन जो कि एक कानूनदान ने बनाया था, पाकिस्तान जिस मुल्क के अंदर आइन मौजूद है, पाकिस्तान जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, अदालतें मौजूद हैं, एक अदालती ढांचा जिस मुल्क के अंदर मौजूद है, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन जजेस इतनी भारी भरकम तनख्वाहें लेते हैं कि अगर ये तनख्वाहें अकाउंट्स के अंदर ना ट्रांसफर हो, यकीन माने बोरियां उठा उठाकर मजदूर इनकी तनख्वाहें इनके घरों तक लेकर जाए, इनकी बेगमात, इनकी गाड़ियां, इनका टॉमी कुत्ता, इनका कुत्ता भी नाज़रीन जो बिस्किट खाता है उसके पैसे भी मैं और आप जो इस मुल्क के अंदर नाज़रीन जो हमारे खून खत्म हो गया जिस्मों के अंदर से मैं और आप भरते हैं, हर महीने भरते हैं, हर दिन में और आप इन जजेस की मुअज़्ज़ज़ अदालतों की नाज़रीन ये तनख्वाहें में और आप अपने खून पसीने से भर रहे हैं। उस मुल्क के अंदर नाज़रीन कानून की हुक्मरानी और नाज़रीन जो हुकूमत है, जो इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद है, उनके भी टॉमी तक के पैसे में और आप भरते हैं। और कानून की हुक्मरानी नाज़रीन 130वें नंबर के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। 130 नाज़रीन। विंस्टन चर्चिल ने दूसरी आलमी जंग के दौरान कहा था कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। कानून पर अमल दरामद नाज़रीन अदालतों ने करवाना होता है, जुडिशरी ने करवाना होता है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, किसी भी जगह पर नाज़रीन एक सच्चा और खरा और ईमानदार एसएचओ आ जाए, सिर्फ एक एसएचओ, आप यकीन माने गांव के अंदर नाज़रीन कोई पर नहीं मार सकता ना इंसाफी का। एक ईमानदार जज आ जाए, खड़ा हो जाए नाज़रीन, एक बड़ा जज जो सीनियर पोजीशन पर खड़ा हो जाए, सोच भी नहीं सकता ना, लिटरली सोच भी नहीं सकता। और नाज़रीन ये वो मुल्क है नाज़रीन जो मुसलमान मुल्क है। इस मुल्क के अंदर नाज़रीन हम मुसलमान तो हैं, लेकिन अपने मुसलमान होने को हम अलग तरीके से बेचते हैं, हम सेल आउट करते हैं। यहां पर मसाजिद में खुतबे होते हैं, हम इस्लामी तालीमात के बारे में बातचीत करते हैं, हम खालिद बिन वलीद के, हम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा के नाज़रीन इंसाफ के बारे में बातचीत करते हैं। और उस मुल्क के अंदर नाज़रीन हम आप एक लम्हे के लिए खुद सोचें नाज़रीन, क्या हम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल है? हमसे बड़ा बेईमान, हमसे बड़ा मुनाफिक, हमसे बड़ा नौसरबाज क्या दुनिया भर में कोई एग्जिस्ट करता है? जिस मुल्क के अंदर अच्छा ये बड़ी छोटी सी खबर है जी, कानून की हुक्मरानी में पाकिस्तान 130वें नंबर। भाई कानून की अगर हुक्मरानी नहीं है तो इसका मतलब है जंगल है, इसका मतलब है अस्तबल है। मुल्क, स्टेट्स, रियासतें बगैर कानून की हुक्मरानी के फंक्शन नहीं करती। विदाउट रूल ऑफ लॉ रियासतें, स्टेट्स फंक्शन नहीं करती। और कानून की हुक्मरानी 130वें नंबर का मतलब यह है इस वक्त आपको जी बिल्कुल आपको आपके घर के अंदर आकर कोई फेंटा लगा जाए, सेका लगा जाए, आपके गुर्दे काट कर लेकर जाए और जाकर सरेआम मार्केट में बेचे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बहुत बुरी सूरत हाल है और ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। कामरान खान साहब नाज़रीन पाकिस्तान के बहुत बड़े सीनियर फ्रेंच जर्नलिस्ट, तज्जियाकार, इन्होंने अपना एक दुनिया न्यूज से हटकर एक अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया नुक्ता। ये भी उस वक्त के र्यूमर्स थे कि इसके अंदर जो फंडिंग है या ये जो इसका ढांचा है सारा, इसमें मलिक रियाज साहब की भी फंडिंग शामिल है। बहरहाल नाज़रीन पाकिस्तान भर से जर्नलिस्ट साफियों को हायर किया गया और साफी नाज़रीन कहीं पर भी हो, ये साफी पिसता है, जर्नलिस्ट पिसता है, इनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, रोजगार नहीं होता, नौकरियों के लिए नाज़रीन धक्के खा रहे, धक्के बेशुमार। नाज़रीन आज मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी नाज़रीन, वो एक नौजवान लड़का है, वो जर्नलिज्म पढ़कर आया हुआ है और लिटरली वो 10,000 रुपए की नाज़रीन नौकरी ढूंढ रहा था, 10,000 रुपए की। अच्छा नाज़रीन ये जो कामरान खान साहब ने शुरू किया प्लेटफॉर्म जनाब अपना नुक्ता, और नुक्ता प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू करते ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की भी करने वाला और चीजें आगे जाएंगे। आज खबर आई है नाज़रीन के कामरान खान साहब ने नुक्ता प्लेटफॉर्म में से 37 लोगों को निकाल दिया। 37 लोग, बाकायदा से इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है और वो लिखते हैं कि इन द लाइट ऑफ द रिसेंट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द नुक्ता वी हैव टेकन द डिफिकल्ट डिसीजन टू रिड्यूस आवर पाकिस्तान वर्कफोर्स impacting 37 colleagues.
27 صحافیوں کو, جرنلسٹوں کو ناظرین فارغ کر دیا گیا. 27 جرنلسٹوں کو. عطا طاہر صاحب نے آج جا کر یہ باقاعدہ سے ان سے ملے, انہوں نے کہا 48 گھنٹوں میں آپ کو نوکریاں دیں گے. اگر نوکریاں دے دیتے ہیں ناظرین یہ بہت اچھا قدم ہوگا. کسی کے گھر کا چولہا نہیں بجھنا چاہیے, یعنی جیسی بھی ہے بھائی, جیسے بھی نوسر باز گورنمنٹ ہے, لیکن ان کم از کم 37 لوگوں کو اگر نوکریاں دے دے, 37 گھر ناظرین, ان کا چولہا کم از کم چلتا رہے گا. یہ نوجوان لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگ ہیں, اور 37 لوگ ہیں. اب عطا طاہر صاحب ناظرین پتہ نہیں نوکری لائیں گے کدھر سے, چونکہ آلریڈی جو جرنلسٹ تھے انہیں ناظرین سب کو نکال کر سائڈ لائن کر دیا. پاکستان کے اندر پوری ایک جرنلسٹوں کی ناظرین کھیپ ہے, پوری ایک کلاس ہے, ایک سیگمنٹ ہے پورے کا پورا, جنہیں وائپ آؤٹ کر دیا گیا پاکستان کے میڈیا سے. ان سب کے کیریئرز برباد کر دیے, کیریئر سائڈ لائن. کاشف عباسی صاحب جیسا بندہ ناظرین پاکستان کی پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں ہے. کاشف عباسی دہائیوں پر مبنی تجربہ, دہائیوں فیس پاکستان کا, فیس پاکستان. حبیب اکرم صاحب جیسے لوگ نہیں. آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ یہ ان لوگوں کو سائڈ لائن, سمینہ پاشا صاحبہ, ان سب لوگوں کو سائڈ لائن کیا. ایک بڑی تعداد ہے, ایک بہت لمبی لسٹ ہے, صدیق جان, سمی ابراہیم, ایون امیر عباس ریسنٹلی, اور وہ کہہ رہے ہیں 48 گھنٹوں میں ہم نوکریاں دیں گے. آج مسئلہ ناظرین مجھے یہ نہیں ہے, مجھے پتا پاکستان کے اندر کی کیا صورتحال ہے, چونکہ میں بھی دال چٹنی ناظرین ادھر ہی کھاتا ہوں. کامران خان صاحب نے آج سے چند مہینے پہلے ناظرین ایک ویڈیو بنائی تھی, اور کامران خان صاحب کو یا تو اندازہ نہیں تھا یا کامران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں ہے. یہ ویڈیو اب تھوڑی سی سنیں کہ کیا کہہ رہے تھے. اور اکانومی کے فیوچر کے لحاظ سے آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی بہت ری ایشورڈ, بہت سیٹسفائیڈ, بہت خوش نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 دن کے دوران ان کی 2 دن مسلسل انٹریکشن ہوا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصف منیر کے ساتھ, اور یہ انٹریکشن بہت ہی ری ایشورنگ رہا ہے. جتنے بھی اس محفل کے جو شرکاء ہیں, اب ناظرین 3-4 منٹ کی ویڈیو, بہرحال کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی ملی ہے, اور اب آپ دیکھیے کہ چیزیں ٹھیک ہوئی. اچھا ناظرین ایک چیز سوچنے کی ضرورت ہے, بزنس کمیونٹی بھی ملی, ٹرمپ بھی ہمارے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے, جفیاں پاپیاں کر رہا ہے, گلے لگا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ناظرین اس ملک کے اندر کوئی دھیلا نہیں لے کر رہا. سعودیز ہمارے ساتھ ملٹری پیکٹ بھی کر رہے ہیں, ہمارے گلے لگ رہے ہیں, وہ شیخ آ کر ہمیں کلے بھی پہنا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ناظرین پہلی دفعہ جہازوں نے پروٹوکول بھی دیا, لیکن دھیلا 1 روپے کا نہیں دیا, یعنی مال دھمڑی ہمیں کوئی نہیں دیتا. ہم ناظرین دنیا کا ہر پٹھا سڈا ہم ہربا کر چکے ہیں. بلیو یو آن می کہ شہباز شریف صاحب نے غلاٹیاں نہیں کھائی, باقی کوئی کام نہیں چھوڑا, لیکن دھیلا کوئی نہیں دیا, مال کوئی نہیں. اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ ناظرین کوئی نہیں کر رہا, پیسہ فائنینشلی چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی, جو کہ بڑی افسوسناک چیز ہے. سہیل خان آفریدی صاحب ناظرین آج قومی اسمبلی کے اندر گئے, اور باقاعدہ سے ایم این ایز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ بڑا اچھا شگون ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے پارلیمانی جو پارٹی کی میٹنگ ہے وہاں پر شرکت کی ہے, اور ایم این اے سے خود پارلیمان کے اندر جا کر ملے ہیں. پارلیمنٹ, ڈیموکریسی, جمہوریت ناظرین یہی اس ملک کا مستقبل ہے. اسی طرح سے ملک نے آگے بڑھنا, اور یہی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. پارلیمنٹ, رول آف لا, ڈیموکریسی, جمہوریت, دیٹس اٹ. سہیل خان آفریدی ناظرین یہ انتہائی ایک سوبر نوجوان نکل کر سامنے آیا ہے. جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم اسے غصہ دلا دیں گے, جو لوگ بار بار انسٹیگیٹ کر رہے تھے, بار بار پرووک کر رہے تھے, بار بار اس نوجوان کو ناظرین غصہ دلا رہے تھے, بار بار اسے ایک ارریشنل بیہیویئر کی طرف لا رہے تھے, سہیل خان آفریدی نے ناظرین یقین مانے انہیں جوتے مارے بالکل سیدھے کھڑے کر کے. یہ انتہائی سوبر, سنجیدہ, ایک ویل گرومڈ نوجوان ہے ناظرین, جو کہ کھجل کر رہا ہے پورے نظام کو, خوار کر رہا ہے. یہ اسمبلیوں میں بھی جا رہا ہے, یہ خط بھی لکھ رہا ہے, یہ وفاقی اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی میسیجز کر رہا ہے, پیغامات بھیج رہا ہے, یہ اسمبلی کے اندر بھی جا رہا ہے, یہ اس نے قرارداد بھی ایک قومی اسمبلی کے اندر پیش کروا دی ہے. تو یہ باقاعدہ سے لیگلی آئینی کانسٹیٹیوشن کا راستہ, ہر راستہ استعمال کر رہا ہے کہ عمران احمد خان نیادی کے ساتھ میری ملاقات. جتنا زیادہ ناظرین سہیل خان آفریدی پش کرتا رہے گا کانسٹیٹیوشن کو, رول آف لا کو, آئین کو, اتنا زیادہ یہ نظام ناظرین کھلتا جائے گا, یہ بھاگتا جائے گا, یہ کمزور ہوتا جائے گا. واحد اس ملک کا راستہ یا اس ملک کی پروگریس ہی ناظرین رول آف لا کے اندر ہے, ڈیموکریسی کے اندر ہے, جمہوریت کے اندر ہے, ایک ریشنل بیہیویئر کے اندر, ایک سنجیدہ سیریس رویے کے اوپر ہے جو کہ سہیل خان آفریدی نے رکھا ہوا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا جناب میں تمام تر لیگل اور قانونی فورمز باقاعدہ سے میں استعمال کر رہا ہوں, اور دوسری طرف ناظرین وہ ٹیمپریچر بڑھا رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر جلسے کر کے. 12 تاریخ کو ایک اور انہوں نے جرگہ بلا لیا ہے, اور اس جرگے کے اندر ناظرین بے شمار فیصلے ہو جانے ہیں. ساتھ ان سے سوال کیا گیا کہ ایکسٹینشن کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جناب بات دیکھیے, بات بڑی کلیئر, ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے, یا جو تاثر ملا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کسی ایک شخصیت فرد واحد کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن ہم نے ماضی میں دی, عمران خان یہ پہلے کہہ چکا جو جنرل باجوہ کو دی تھی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, ہمیں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے اور مزید کسی بھی ایکسٹینشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ کلیئر کٹ سہیل خان آفریدی نے کہا کہ مزید کسی بھی ہمیں ایکسٹینشن کی طرف یا اس طرف نہیں جانا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ صوبوں کی خود مختاری کو ختم کیا جائے گا, ہم کسی بھی طور پر اسے قابل قبول نہیں سمجھتے اور ہم اسے قبول نہیں کریں گے. لہٰذا کسی بھی طرح کا حملہ صوبے کے اوپر اگر کیا گیا تو ہم اس کی خود مختاری کے لیے, اس کی جو اتھارٹی ہے ناظرین صوبے کے لیے, ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یہ سہیل خان آفریدی نے بڑا واضح طور پر کلیئر کٹ آج
بتا دیا. اب ناظرین یہ جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ناظرین. دنیا کے جو 522 سرترین افراد ہیں ان کے اندر عمران احمد خان نیازی بھی موجود ہیں، اور ان میں فیلڈ مارشل پاکستان کے جناب عاصم منیر صاحب بھی موجود ہیں. پاکستان کی دو بہت پرومیننٹ، دو انتہائی امپیکٹفل پرسنالٹیز، اور دونوں ناظرین دنیا کی اس 22 ترین لسٹ کے اندر 522 ترین لوگوں کے اندر شامل ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ ناظرین اگر دو اتنی بڑی شخصیات، اتنے بڑے اسٹیچر کے ناظرین اتنی 22 ترین شخصیات کے اندر موجود ہیں، دنیا کی 500 ممالک 500 لوگوں کی شخصیات کی 22 ترین شخصیات کے اندر یہ دونوں موجود ہیں، اس کے باوجود ناظرین ہمارا جو ملک ہے رول آف لا میں کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے، ہماری ڈیموکریسی کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے، ہماری اکانومی کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر سٹیبلٹی کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب ناظرین یہ جو خبر ہے، یہ ناظرین خبر یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب یہ کلیم کرتے ہیں، پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، پاکستان کے نائب وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سینیٹر ہیں، پاکستان کے سمدی ہیں ایک خاندان کے. انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ افغان وزیر خارجہ کی کل مجھے 6 کالز آئی ہیں، 6 ٹیلی فون کالز آئی ہیں. انہیں کہا ہے کہ آپ صرف ایک چیز چاہیے، آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. 6 کالز انہوں نے کلیم کیا ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ کی آئی. ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہماری پورس بارڈر ہے، ایک ایسا ملک جہاں پر بارڈر کی صورتحال خراب ہے. اس کے اوپر ناظرین بی بی سی نے ابھی چند منٹ پہلے خبر دی ہے. بی بی سی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کا امیر خان متقی کے 6 مرتبہ کال کرنے سے متعلق بیان حقائق کے منافی ہے. افغان وزیر خارجہ یعنی افغانستان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بالکل حقائق نہیں ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، میں نے کوئی 6 کالز نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ کیا صورتحال یہ بنی ہوئی ہے. نومبر ناظرین یہ فیصلہ کرے گا بہت سارے حوالوں سے، پاکستان کے انٹرنلی اور پاکستان کے جو ایکسٹرنل معاملات ہیں ان کا فیصلہ کرے گا. بھارت محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ سمندر کے ذریعے کو فالس فلیگ کرنا چاہ رہا ہے، پانیوں کے ذریعے. افغان بارڈر یہ اس وقت سینسٹیو ہے. افغان بارڈر کے اوپر ناظرین بھارتی پراکسی باقاعدہ سے وہاں سے کام کر رہی ہے، لہٰذا ہم 2 بارڈرز کے اوپر انگیج ہیں، اور ایسے ٹائم میں جو ایک ڈپلومیٹک راستہ نکالنا چاہیے. وہاں پر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 کالیں آئی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی 6 کالیں نہیں کی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.